ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ میرے بہت ساری نمازیں قضا ہوئی، بلوغت کے بعد تقریباً 2-3 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہے، اور اب میں صاحب ترتیب ہوں، یعنی میں فرض نمازوں کو قضا نہیں کرتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں وہ جو 3 سال کی نمازیں ہیں اس کو کیسے قضا کروں، یعنی اس کو کیسے میں پڑھوں؟ کیا اس کے ساتھ جو نوافل اور سنت وغیرہ ہے اس کی بھی قضا کی جائے گی؟ اس کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ بات خود سمجھ لیجیے کہ کسی مسلمان کے لیے نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز قصداً چھوڑتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا جو ہے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ قالوا لم نک ما سلککم فی سقر، اس سقر جو ہے نا، یہ جہنم کے اندر ایک بہت خطرناک وادی ہے۔ وہاں پر جب غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے یار تم تو مسلمان تھے، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے، تم تو کلمہ گو تھے۔ تو مسلمان کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، باوجود مسلمان ہونے کے اس سقر میں جل رہے، جو خطرناک وادی ہے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ کسی بھی صورت میں آپ نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہوگی تو پھر بھی وہ معاف نہیں ہوا، بلکہ آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قضا ہوگی بس قضا ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کو قضا کر کے پڑھنا ضروری ہے، یہ معاف نہیں ہو جاتا۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں، جیسے اس بہن نے سوال کیا ہے، یا اس کے جو ہے متعین نمازیں قضا ہوئی، یعنی ایک دن کی یا 2 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہے، معلوم ہے کہ جمعرات کی جو ہے میرے جو ہے 2 نمازیں قضا ہوئی ہے، فجر کی، ظہر کی، تو اس طریقے سے اس کو پھر متعین کرنا ضروری ہے، نیت کرتے ہیں کہ میں جمعرات کی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں جو گزشتہ جمعرات ہے، یا ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں جمعرات کی گزشتہ جمعرات ہے۔ اگر متعین نہیں ہے، یعنی کہ بہت ساری نمازیں، جیسے کہ بہن کا سوال ہے کہ 3 سال کی نمازیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو متعین تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے نیت کیسے کی جائے گی؟ اس کے لیے نیت اس طریقے سے کی جائے گی کہ میں جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، یا آپ آخری نماز کی بھی نیت کر سکتے ہیں، یعنی جو سب سے آخر میں میرے نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو آپ دونوں طریقے سے نیت کر سکتے ہو، یعنی میرے جو سب سے پہلی قضا نماز ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، یا جو سب سے آخر میں جو نماز قضا ہوئی ہے یہ اس کی نیت کرتا ہوں۔ یہ دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوشش یہ کرے کہ مثال کے طور پر جس طریقے سے اس بہن نے کہا کہ 3 سال کی نمازیں قضا ہوئی، تو اس تاریخ سے شروع کر دے کہ بھائی فلاں تاریخ سے میں نے نمازیں شروع کر دی۔ اب دن میں کسی ایک وقت کو متعین کر کے آپ 5 نمازیں قضا پڑھ سکتی ہو، یعنی ایک وقت میں بھی آپ پڑھ سکتی ہو، اور اسی طریقے سے ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ زیادہ بہتر، اس میں آسانی ہے۔ یعنی فجر کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہو تو فجر کی نماز کے ساتھ آپ جو ہے فجر کی قضا بھی پڑھ لیا کریں، اس طریقے سے ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، اور عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز کی قضا کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج اس قضا نمازوں کے ساتھ سنتوں کی قضا بھی یا نوافل کی قضا بھی ضروری ہے، تو یاد رکھیے سنتوں یا نوافل کی قضا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف فرض کی قضا ہے۔ البتہ جو عشاء کی وتر ہے، 3 رکعت وتر، یہ واجب ہے، تو اس کی قضا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ وتر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو لہٰذا مثال کے طور پر جیسے کہ فجر کی 4 رکعتیں ہیں تو صرف 2 رکعت فرض پڑھو گے، ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھو گے، سنتیں وغیرہ نہیں۔ اس طریقے سے عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آسان انداز کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو ادا کر سکتے ہو۔ اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں جتنا آپ سے ہو سکے، صدقہ جاریہ کے طور پر جو لوگ قضا طریقے سے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو طریقہ معلوم نہیں، تاکہ وہ بھی یہ طریقہ سیکھ سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔